سے پیسے بٹور رہی ہے. یہی حکومت ہے جس نے 1% پالیسی ریٹ بڑھا کر پاکستان کے خزانے کو 540 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے, اور وہی یہ ہزاروں ارب روپے عوام سے نچوڑتے ہیں. پالیسیاں ان کی غلط ہیں, سودی معیشت انہوں نے مسلط کی ہے, آئی پی پیز مافیا انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے, ایل این جی میں بھی انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر خزانے کو یہ خالی کر دیتے ہیں. چند لوگوں کا مفاد ہوتا ہے, اور یہ چند کون لوگ ہیں؟ یہ ہر حکومت میں موجود ہوتے ہیں, یہ ہر پارٹی میں موجود ہوتے ہیں, اور یہ سب مل کر پاکستان کی قوم کو لوٹتے ہیں, اور یہ عام آدمی یہ پورا خسارہ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک موٹر سائیکل چلانے والا جو 400 روپے کا پیٹرول کی قیمت دے رہا ہے, اس میں سے 107 روپے کی تو وہ صرف پیٹرولیم لیوی ہے, اور اس کے علاوہ اور ٹیکسز بھی موجود ہیں. گویا طالب علم ہو, بائکیں چلانے والا ہو, فوڈ سپلائی کا کام کرنے والا ہو, مزدور ہو اور کسان ہو, یہ سب غریب لوگ اور مڈل کلاس لوگ بائک سے وہ چلاتے ہیں, تو وہ گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کر رہے ہیں, اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ ٹیکس چراتے ہیں اور قرضے اپنے معاف کرواتے ہیں. اس لیے آج ہی مجھے پتا چلا کہ آپ کا جو ون کانسٹیٹیوشن کا پورا یہ اسکیم سامنے آیا ہے کہ جس میں پاکستان کے خزانے پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ابھی پچھلے دنوں بڑی امام اور مختلف جگہوں پر اسلام آباد میں بستیوں کو ہٹایا جا رہا تھا کہ یہ غیر قانونی بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, غیر قانونی اگر بنی ہوئی ہیں تو جب یہ بستیاں بن رہی تھیں تو اس وقت جو وہ سی ڈی اے تھا اور اس وقت کی بیوروکریسی تھی, اس وقت کی وفاقی حکومت تھی, اس کے لوگوں کو چوراہوں پہ ذرا لٹکانا شروع کرو کہ انہوں نے کیسے بستیاں بسنے دی تھیں. جب اینڈ یوزر آ کر کوئی چیز لے لیتا ہے تو پھر اس کو ہٹاتے ہیں اور کمپنسیشن بھی نہیں دیتے, اس کو متبادل بھی نہیں دیتے, جو کہ آئین کی خلاف ورزی ہے. لیکن یہ جو اتنے بڑے لوگ, جس میں سابق وزیر اعظم بھی, ججز بھی, فوج کے افسران بھی, بیوروکریٹس بھی, ان سب کے بڑی جو ہے وہ پلازے موجود ہوں اور ان کی دکانیں اور ان کے فلیٹس موجود ہوں, ان پر ہاتھ ڈالنے کی جب بات آتی ہے تو آج پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو روک دیا جائے. ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. یہ ایک ملک میں 2 نظام اور 2 دستور نہیں چل سکتے. غریب کے لیے الگ اور امیر کے لیے الگ نظام نہیں چل سکتا. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ چہروں کی تبدیلی کا مسئلہ نہیں ہے, نظام کی تبدیلی کی بات ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا اسی طرح سے ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. اس لیے میرے ساتھیوں, جماعت اسلامی آپ کو دعوت دے رہی ہے. جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم سب کے لیے کھلا ہوا ہے. ہم تقسیم نہیں کرتے انسانوں کو, ہم مسلکوں میں نہیں بانٹتے, ہم فرقوں کی بنیاد پر پارٹی نہیں چلاتے, ہم قومیتوں اور برادریوں کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے, ہم طبقات میں لوگوں کو تسلیم نہیں کرتے. جماعت اسلامی عام لوگوں کی جماعت ہے, عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں, عام لوگوں کی طرح ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کس کو کہتے ہیں, اور عام لوگوں کی طرح ہمارے بچے بھی انہی اداروں میں پڑھتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی ہی سب سے زیادہ جمہوری جماعت ہے اور سب سے زیادہ اس بات کی اہل جماعت ہے کہ پاکستان کے نظام کو ہم چلا سکتے ہیں. ہم بغیر اختیار اور اقتدار کے جب بنو قابل پروگرام کے تحت 14 لاکھ بچے اس سے رجسٹر ہیں اور فری آئی ٹی کورسز کروا رہے ہیں پورے ملک میں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورے ملک کی ایجوکیشن کو 5 سال میں اللہ نے چاہا تو 100% فری اور کوالٹی ایجوکیشن کریں گے. جتنا پوٹینشیل نوجوانوں میں موجود ہے اس کو استعمال کرنا ہوگا. قبضہ سسٹم کو ختم کرنا ہوگا, اور یہ قبضہ سسٹم وہی ختم کروا سکتا ہے جو خود قبضہ نہ کرتا ہو. یہ جو قبضہ گیر ان پارٹیوں میں موجود ہے یہ کبھی بھی قبضہ سسٹم ختم نہیں کر سکتے. لہذا چہرے نہیں نظام کو بدلو کی یہ تحریک ہے, اور پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ نئی قیادت ہو اور نیا نظام ہو. ورنہ $2 بلین کیا, $10 بلین کیا, $100 بلین بھی اس حکمران طبقے کو مل جائیں جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں, یہ اس کو بھی ڈبو دیں گے. یہ پاکستان کو آگے لے کر نہیں جا سکتے. اس لیے دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے, منظم قیادت کی ضرورت ہے, نظریاتی قیادت کی ضرورت ہے, حب الوطنی جس کے اوپر کوئی شک نہ کر سکے اس قیادت کی ضرورت ہے, اور وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کے ممبر بنیں, جماعت اسلامی کی عوامی کمیٹیوں کے ممبر بنیں, لوگوں کی خدمت کریں, بچوں کی تربیت کریں, کھیلوں کے میدانوں کو آباد کریں, تعلیم کو اور ہنر کو آگے بڑھائیں, اور ایک ایسی منظم قوت
قوت بنے جو اس نظام کو چیلنج کرے اور نظام کے چلانے والوں کو چیلنج کرے. یاد رکھیں ہجوم کبھی انقلاب نہیں لاتا, وہ انارکی پھیلاتا ہے. منظم جد و جہد انقلاب پر منتج ہوتی ہے. آئیں جماعت اسلامی کا ساتھ دیں اور جد و جہد کو آگے بڑھائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انہوں نے بتایا جوہری صاحب نے کہ 100 روپے کی سبسڈی کا جو حکومت نے اعلان کیا, آپ میں سے کس کس کو ملتی ہے؟ کسی کو ملتی ہے 100 روپے کی سبسڈی؟ وزیر اعظم صاحب یہ اسلام آباد میں لوگ موجود ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں جب اسلام آباد میں ہی آپ کی بات نہیں پہنچی تو پورے پاکستان میں کیا پہنچے گی؟ کروڑوں روپے اس لیے یہ چھوڑیے, ہمیں خیرات نہیں چاہیے, ہمیں حق چاہیے. لیوی ختم کرو, یہ ناجائز ٹیکس ہے, اس ٹیکس کو ختم کرو. پیٹرول کو 250 روپے پہ لے کر آؤ. اس وقت بھی پیٹرول کی جو ایکس ریفائنری قیمت ہے وہ 246 روپے ہے اور باقی سب جو ہے وہ آگے کے ٹیکسز اور یہ سب کچھ ہے. تو آپ اس کی 250 روپے پہ پیٹرول کو بھی لے کر آئیں اور جب پوری دنیا میں فی بیرل قیمت کم ہو تو مزید لے کر جائیں, تب جا کر پاکستان کی معیشت آگے بڑھے گی. ورنہ آپ اسی طرح لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتے رہیں گے اور جنگی حالات کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اور آخری بات یہ ہے, اب میں نے تو بات ختم کر دی تھی, آپ نے چھیڑ دی ہے. آخری بات یہ ہے کہ جب جنگی حالات ہوتے ہیں تو معاہدات میں ایک بات ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فورس میجورے, ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہنگامی حالات ہیں, جنگ کے حالات ہیں, معاہدے معطل کیے جاتے ہیں. آئی پی پیز کے معاہدے معطل کرو, اب تمہیں قانونی جواز بھی مل گیا ہے, کوئی پیمنٹ نہیں ہونی چاہیے اسے. اسی طرح RLNG کی کوئی پیمنٹ نہیں ہونی چاہیے اس وقت, قانونی جواز بھی آپ کے پاس موجود ہے. لیکن آپ کیوں نہیں کرتے یہ؟ اس لیے کہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی, PTI ہو یا کوئی حکومتی اپوزیشن جماعت, سب کے لوگ ان آئی پی پیز مافیا میں موجود ہیں, LNG کا سودا کرنے والوں میں موجود ہیں, پاکستان کی قوم کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے والوں میں موجود ہیں, اس لیے نہیں کرتے. بہت شکریہ. بارش کو انجوائے کیجئے اور آگے بڑھیے, ممبرشپ کو آگے بڑھائیے. لاکھوں کی تعداد میں آپ یہاں ممبر بنے, انشاءاللہ ایک عظیم قوت بنیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.